الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین للمتقین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ واصحابہ دائما ابدا ابدا۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، چونکہ رات کا ایک لمبا حصہ گزر چکا ہے اور مقرر خصوصی بہترین انداز میں تقریر کر گئے ہیں، لیکن وہ مہمان ہیں، مہمان آئے، کچھ تحفہ لائے، دیے اور چلے گئے۔ گھر کا جو تقسیم کرنا اور لنگر کا ہے وہ ابھی باقی ہے۔ یہ مہمانوں کی عطا تھی، وہ آپ کو کچھ دیے، تحفے تحائف چلے گئے، لیکن جو اس در کی، اس گھر کے لنگر اور خیرات ہے وہ ابھی باقی ہے۔ لہذا مجمع کی طرف گفتگو نہیں ہے کہ مجمع کیا ہے کیا نہیں ہے، گفتگو یہ ہے کہ کس نے کیا خیرات پائی، کیا حاصل کیا اور کیا لے کر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرا حکم اس کے بعد آیا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت میں بیٹھو، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ ہمارے پاس یہاں پر قدیم لوگوں میں شیر خان صاحب رنجنی سے ہیں، کچھ لوگ پلسب سے ہیں، کچھ دھانورے سے ہیں، کچھ ساکڑ سے ہیں، اور جو دوسرے علاقوں سے جہاں جہاں سے بھی ہیں، پنڈا پور ہیں، جن لوگوں نے حضرت پیر و مرشد صوفی باصفا صوفی عبداللہ ابراہیم رحمت رضوان اور سیدہ پیرانی ماں سرکار کی کچھ نہ کچھ صحبت پائی، ان کو دیکھا، ان کو سنا، تو ان کے کہنے اور سننے اور ان کو دیکھنے سے کبھی آپ کو یہ لگا کہ حضرت نے کوئی بات جو سچ نہیں تھی ایسی کی؟ کیا کبھی شیر خان صاحب ایسا لگا کہ حضرت نے کوئی بات جھوٹ بولے؟ یا کسی اور کو لگا؟ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کو بھی یہ بات گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ حضرت کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ حضرت نے ہمیشہ زندگی میں سچ کہا، جو کچھ کہا۔
حضرت نے اگر کسی کو کہہ دیا میاں اس کے نطفے میں فرق ہے تو وہ بھی صحیح نکلا، دوسری باتیں تو چھوڑو، لیکن اگر بتا دیے کہ اس کے خون میں خرابی ہے تو حقیقت میں اس کے خون میں خرابی برابر نکلتی تھی، اس کے دل میں کدورت ہے تو برابر کدورت نکلتی تھی۔ تو جس بات کو وہ کہتے وہ سچ کہتے ہمیشہ، اور اسی بات پر مجھے واقعہ یاد آیا، ہمارے دادا سید بنے میاں صادق رحمت رضوان کا، کہ گولکنڈہ کے قلعہ میں وہ پیر و مرشد حضرت ذبیح اللہ شاہ صاحب نے ان لوگوں کو تسبیح خانے کے لیے طور پر ان کو ذکر میں بٹھا دیا تھا، کچھ مریدوں کو، کئی دنوں کا ذکر تھا، روز بیٹھتے ذکر کرتے، راتوں میں دنوں میں چلتا رہا ایک زمانے تک، اور اس کے بعد اچانک کچھ بارش ہوئی یا جو بھی معاملہ ہوا، اس کے ساتھ وہ قلعے کی دیوار جو تھی وہ گر گئی، اس کے نیچے لوگ دب گئے، دبنے کے بعد وہ لوگ پریشان ہو گئے اور حضرت کو اطلاع دیے ذبیح اللہ شاہ صاحب کو کہ حضرت آپ نے جو لوگوں کو بٹھایا تھا ذکر میں وہ لوگ دیواروں کے نیچے پتھروں کے نیچے دب گئے، مر گئے ہوں گے شاید۔ اب حضرت قبلہ وہاں سے آئے ذبیح اللہ شاہ صاحب، میرے دادا حضرت سید بنے میاں صادق وہ بھی ساتھ میں تھے، آپ نے کہا کہ میں اگر پوچھوں کسی آدمی کو اندر سے نکالا جائے گا پتھروں کے نیچے سے دبے ہوئے لوگوں کو، اے بنے میاں اگر میں تم کو پوچھوں کہ یہ کیسا ہے تو اچھا ہے، اتنا ہی بولنا، دوسری کوئی بات نہیں کرنا، کیسا ہے تو اچھا ہے۔ تو اب وہ لوگ نکالتے گئے پتھروں کے نیچے سے، کسی کے سر پھٹے ہوئے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے کچھ کرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہاتھ ٹوٹ گیا، کیا ہو گیا، زخمی خونم خان ہیں، جیسے جیسے نکال رہے ہیں، ہاں کیسے ہیں بنے، اچھے ہیں، ادھر لے جا کے رکھے تو انہیں اٹھ کے بیٹھ جا رہا، اچھا ہو جا رہا، دوسرے کو پوچھ رہے کیسے ہیں بنے، اچھے ہیں، انہیں اچھا ہو جا رہا، تیسرے کو نکالے اچھے ہیں، چوتھے کو نکالے اچھے ہیں، کئی لوگ نکل گئے، ایک بہت زیادہ پھٹا ٹوٹا تھا، حضرت نے دیکھے پوچھے بنے کیسے آئے، کہا کہ حضرت بہت ہی زیادہ ہے، بہت زیادہ مار لگے ہوا دکھ رہا۔ حضرت قبلہ غصے میں آئے، میں نے تجھ سے کہا تھا اچھا ہے بول، تو اچھا ہی بولنا تھا، اچھا ہو جاتا تھا، صرف زبان سے اچھا ہے بولنے سے اچھا ہو جاتا تھا، یہ بولنا تھا وہ بندے کی ٹانگ ٹوٹی رہی، زندگی بھر سلامت رہا مگر ٹانگ کا لنگڑا رہا، زیادہ ہے بولنے سے۔ اگر اس کو میرے دادا کہہ دیتے کہ یہ اچھا ہے تو وہ بھی اچھا شاید رہتا، لیکن اللہ کی مرضی تھی جو بھی کہا، تو اس دن سے حضرت ذبیح اللہ شاہ صاحب نے بنے میاں کا نام بنے میاں صادق رکھا، کہ بنے میاں سچے ہیں۔ یہ ہے تاریخ ہمارے خانقاہ کی، خاندان کی اور خانوادے کی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حکم فرما رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ رہو۔ اب ہم نے اپنی صحبتوں کو دیکھ لینا ہے، کون سچے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا منافقت ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں آپس میں تو اس میں کیا منافقت ہے، یہ اپنے آپ میں تلاش کرو، پھر لوگوں میں تلاش کرو۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے ملتے، سچوں کو سچے ملتے، جھوٹوں کو جھوٹے ملتے، چلنے دو۔ تو کم سے کم اپنے میں کچھ خرابی ہے مگر اچھے سچے لوگوں کے ساتھ رہے تو جا کے اپنی بھی صحبت میں فرق ہو جاتا، اپنی بھی عادتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔
تو سچوں کو اختیار کرو، سچائی کو اختیار کرو۔ ایک مرتبہ بمبئی کے ایک بڑے سیٹ ہیں، سلیم سرنگ نام ہے ان کا، ابھی بھی حیات ہیں۔ تو آج سے 30-35 سال پہلے، 35 سال ہو گئے اس بات کو، وہ گھر پہ آئے تھے، یہاں پر رکے، قیام ہوا، دوسرے دن جانے لگے تو حضرت کے ہاتھ میں 50,000 روپے رکھے، آج سے 35 سال پہلے۔ 50,000 روپے رکھنے کے بعد کہا کہ حضرت یہ 50,000 روپے میں مدرسے کو دے رہا ہوں، مدینۃ العلوم کا۔ تو اب اس وقت کی بہت بڑی رقم تھی، ہمارا بھی دماغ مہتاب کی جیسا کبھی کبھی چل جاتا تھا۔ تو بہرحال حضرت کا اپنے مریدین کے دماغ پر بھی کنٹرول تھا، سوچ پر کنٹرول تھا۔ تو حضرت نے مجھے کہا کہ میاں یہ لے جاؤ حاجی عبدالحکیم صاحب کے پاس دو اور وہاں سے رسید بنوا کے لا لو۔ میں نے کہا 50,000 روپے ان کو دے کے وہاں پہ اتنا بڑا ہے کیا؟ ایسا کریں گے 25,000 دیتا ہوں بابا، 25,000 میں رکھتا ہوں۔ اتنا ناراض ہوئے، کم سے کم 1 گھنٹہ مجھے سبق سکھاتے رہے، اتنا بولتے رہے کہ دیانتداری کیا ہے اور سچائی کیا ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اس پہ ایک لمبا لیکچر مجھے دیا، سبق دیا کہ آپ نے یہ چیز نہیں کرنا ہے، جاؤ لے جا کر وہ دے دو اور وہ رسید لے کر آ کے مجھے دے دو۔ سبحان اللہ۔ اتنا سننے کے بعد اب کیا تھا، بھاگے بھاگے گئے، جا کے وہاں سے رسید بنائے، لا کے دے دیے۔ بات کہنے کی یہ واقعہ ہو گیا، بات کہنے کی یہ تھی کہ اس دوران صرف باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ کیا بات، بے شک۔ چاہتے تو ابا یہ بول سکتے تھے کہ ہاں بیٹے ٹھیک ہے جان دو، اب کیا ہے۔ 50,000 بہت بڑی رقم ہے، دیکھو کچھ ہے تو اس دور میں 1 ایکڑ زمین خرید سکتا تھا۔ تو اس دور میں حضرت نے کہا نہیں، یہ جہاں کے لیے آئی ہے وہیں پہنچے گی، وہی کام ہوگا، اس سے دوسرا کام نہیں ہوگا۔ تو سچوں کی دلیل یہ ہے کہ وہ کسی حال میں تنہائی میں ہو، لوگوں میں ہو اور کہیں ہو، سچ کے سوا ان کے زبان سے کچھ اور نہیں نکلتا۔ یہ ہے سچائی کی دلیل، یہ ہے سچوں کی صحبت، یہ ہے سچوں کے ساتھ رہنے کا عمل۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر سدھرنا چاہیں، اگر ہم میں کوئی اچھائی لانا ہے تو پہلا کام کر کے سچوں کے ساتھ ہو، جھوٹوں کی صحبت سے بچ، مکر و فریب سے بچ۔ جب تو سچوں کے صحبت میں رہنے لگے گا، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہنے لگے گا، تو تجھ میں بھی وہ صفات آتے رہیں گے۔ جو جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر المرء مع من احب الیہ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ کا، اس کا حشر اس کے ساتھ فرما دے گا۔ تو ہمیں بھی کس سے محبت کرنا ہے، کس سے سچ بولنا ہے، کہاں رہنا ہے، ہر چیز کا خیال یہ ہم کو رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ آنا مجلسوں میں بیٹھنا اور جانا نہیں ہے۔ سچ بولنے کی تعلیم کو یہاں سے لے کر جاؤ، آپ جھوٹ سے پرہیز کرو۔ آزمائشیں آئیں گی، مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن سچ بات کو سچ ثابت ہوگا۔ کل ایک یہاں کے بڑا نامچین سیٹ ہے، اس کا دبدبہ بھی ہے یہاں پر، اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ کچھ بات ہوئی، معاملہ ہوا، اس نے کچھ ہمارے خلاف بات کیا، رات کے 11 بجے حافظ مہتاب گواہ ہے، اس کے گھر پہ جا کے اس کو ڈانٹا ہوں اور اس کو تمام باتوں سے ایسا لتاڑ کے پھینک دیا اور کہا کہ تو آئندہ مجھ سے نہیں ملنا۔ بے شک، بے شک، دوسرے دن حافظ مہتاب سے کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ تو سچ کی طاقت یہ رہتی کہ اچھوں کو جھکا دیتی ہے، لیکن تم سچ کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ مت رہو۔ یہ صحبت کا اثر، صحبت صالح کنت صالح ترا،
صحبت طالع کنت طالع ترا، کہ نیک کی صحبت تجھے نیک کر دے گی اور جو بدوں کی صحبت ہے تجھے بدی کی طرف مبتلا کرے گی، تو تم اچھوں کی صحبت میں رہو۔ پیرانی ماں ہمارے کو درس دیا کرتے کہ تم میاں سچوں کے ساتھ بیٹھو، رات ہوتی، سونے کا وقت آتا، پیرانی ماں کہتی کہ حصار کرو، کیا پڑھنا ہے؟ تو کہا کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، پھر 3 مرتبہ زنجیرہ ہم کو پیرانی ماں نے سکھایا۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھو تاکہ چلو آپ کا بھی حصار ہو جائے، کبھی کام آئے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پہلے آیت الکرسی تو پڑھ لیا آپ نے، سمجھو اب اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الہی بحرمت شیخ دین معروف کرخی، الہی بحرمت شیخ دی معروف کرخی، نگاہداری ضیافت ہائے چرخی، کہ دربان علی موسی رضا بود، کہ ہمیشہ با خدا با مصطفیٰ بود۔ یہ 3 مرتبہ یہ زنجیرہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کہیں شمشان میں سو جاؤ، کوئی چیز آپ کو ہلا نہیں سکتی، ڈلا نہیں سکتی، آپ کہیں سے نکل جاؤ، کوئی چیز آپ، کیونکہ یہ حفاظت حضرت معروف کرخی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ تمام حضرت ان کے شیخ حضرت موسی رضا ان کے ضمن میں دے دیے جاتے ہیں، اور جب ان کی ضمانت ہوتی ہے کوئی چیز تم پر حملہ نہیں کر سکتی۔ آج بھی ہم سوتے ہیں تو ہم اپنا تو حصار کرتے ہیں، لیکن بہت سارے مریدوں کا اور بہت سارے لوگوں کے گھروں کے حصار کر کے سوتے ہیں۔ یہ بات بتاتے نہیں، لیکن کہا نا کہ بھئی راز کی بات نہیں بتانا چاہیے، لیکن کبھی موقع آیا ابھی تو یہ بتا دیا میں، ورنہ یہ میں بتاتا نہیں، عموماً آج تک بھی نہیں بولا ہوں میں کسی کو کہ حصار دوسروں کے بھی کرتے ہیں ہم، تاکہ وہ بھی حفظ و امان میں رہیں، اللہ ان کو بھی حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ طہارت کے لیے ہمیشہ آپ کا کہنا تھا کہ طہارت جب تم جاؤ، جب تم پیشاب کرو تو صرف شرمگاہ کو مت دھو، بلکہ دونوں پیروں اور دونوں جانگوں کو بھی دھو لو، صاف کر لو ہمیشہ۔ طہارت اور پاکیزگی کا یہ خیال تھا۔ پیشاب کے لیے بیٹھنا ہے تو کبھی ڈھلان پہ نہیں بیٹھنا کہ الٹا پیشاب تمہاری طرف آئے، اس سے تمہارے عمل اور نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تمام تعلیمات چھوٹی چھوٹی ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں یہ کہ ہمارے ماں بہنیں بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ کس طریقے سے گھر میں تعلیم دی جاتی ہے۔ ناخن کا تراشنا کیسا ہوتا ہے، بالعموم لوگوں کو معلوم ہے ناخن تراشتے ہیں ہم، سیدھی انگلی سے یہ پورا آخری کی انگلی تک آ جاتے، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے یہ انگوٹھے تک آ گئے، اور آخر میں پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہ طریقے سے ناخن کاٹنا ہے۔ آپ کے ہر چیز کا، صفائی کا، ہمارے نسلوں میں صفائی آنے کے لیے میرے والد بزرگوار کہا کرتے تھے کہ تمہاری مکمل طور پر تمہارے خون میں صفائی آنے کے لیے کوئی اگر ایمان قبول کر لیتا ہے تو 7 پشت لگتے ہیں اس کو مکمل صاف ہونے کے لیے، اتنا وقت لگتا ہے پاکیزگی آنے کے لیے۔ تو یہ ہم کو ہماری پشتیں، ہمارے بزرگوں نے جو بڑی محنت سے آپ کو پاکیزگی دی، آپ کو حلال رزق کھلایا، فاقوں میں زندگی گزاری، لیکن آپ کو ایسے دور گزرے وہ دشکار کے 72 کے دشکار میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، برے حالات میں گزرتے تھے، لیکن کسی چوری ڈاکیتی میں نہیں، بلکہ جو پاکیزہ رزق ملتا اس کو کھا کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے جب تم پاک رزق کھاؤ گے، حلال چیزیں کھاؤ گے اور حرام چیز سے، ہر ناپاکی سے بچو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ تمہارے دلوں میں نور کی شکل میں دیتا ہے۔ جب نور دلوں میں آتا ہے تو اس کا اثر چہرے پہ نظر آتا ہے۔
پھر زبان میں وہ اثرات نظر آتے ہیں، ان کی باتوں میں حکمت نظر آنے شروع ہو جاتی ہے. یہ تمام معاملات یعلمہم الکتاب والحکمہ کے اندر یہی سب چیزیں ہیں جو تمہارے کو سکھائی جاتی ہیں کہ وہ کتاب تلاوت کرتے ہیں اور پھر وہ کتاب پڑھتے ہیں اور اس سے حکمت کی باتیں نکال کے تمہارے کو پیش کرتے ہیں. تو یہ حکمت ایسے ہی نہیں آتی اور یہ کتابیں ایسی ہی نہیں ہوتی. بزرگوں کی دین ہے، انہوں نے ریسرچ کر کے، بڑی محنتیں کر کے، غاروں میں سال لوگ گزار کر ایک ایک آیت پر ان لوگوں نے اس کو ریسرچ کیا ہے اور اس کے بعد اس کا عرق نکال کر ہمیں دیا. تو آج چند بیہودہ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ لوگوں کی غلط، بزرگوں کی غلط باتیں ہیں، اس کو مت مانو، یہ ہمارے جہالت کے دور میں چلتی تھی، آج اس پر عمل مت کرو. نہیں، ان لوگوں نے ریسرچ کر کے نکالا ہے. میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ تیجے کی فاتحہ کوئی نہ کوئی اثر چھوڑتی ہے، دہم کے فاتحہ کوئی نہ کوئی اثر چھوڑتی ہے، چہلم کے فاتحہ کوئی نہ کوئی اثر چھوڑتی ہے، اور روح اس دوران مرحلوں سے گزرتی ہے اور ان مرحلوں کے دوران تمہارا پہنچایا ہوا ایصال ثواب اس کو اتنا فائدہ پہنچاتا ہے کہ اس کی روح ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتے ہوئے آسانی کے ساتھ چلی جاتی ہے اور دعا دیتی ہے کہ میرے جتنے ورثہ ہیں انہوں نے میرے لیے ایصال ثواب کر کے لیے میرے لیے آسانی چھوڑ دی ہے. تو آج اتنے سینکڑوں کی تعداد میں قرآن شریف یہاں پڑھ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر ان کو کیا لوٹایا جاتا ہے؟ کسی نے کہا کہ بھئی میں نے ایک قرآن پڑھا، کسی نے کہا میں نے اتنے قل پڑھا، کسی نے کہا کہ درود شریف پڑھے، تو اس کے بدلے آپ کو 10 گنوں 70 گنا پلٹ کے ملتے ہیں. ایسی بارگاہیں ہیں. یہ وہ بارگاہ ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں. لیکن تم جب ان تک پہنچاتے ہو تو وہ رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مولا اس کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر انہیں پیش کر دے. تو ایک قرآن شریف کے 70 قرآن شریف واپس لے کر جاتا ہے، تو ناز کرتا ہے کہ میں نے حضرت کے لیے ایک قرآن شریف پڑھا، 1000 درود شریف پڑھا، 1000 کے 10,000 درود کے ثواب تجھے مل رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ان بزرگوں سے نصیب ہوتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کے قریب بیٹھو. کونوا مع الصادقین. اگر کوئی تمہیں سچا نہیں نظر آ رہا ہے تو یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، یہاں دکھڑے سناؤ، یہاں بیٹھ کے باتیں کرو. کچھ دن گزریں گے، قلب میں حرکت ہوگی، پھر وہ بھی باتیں تم سے سنیں گے اور جواب بھی تم کو ملتے جائیں گے. حضرت نے کہا کہ پریشان نہیں ہونا میاں، دہلی میں ایک درگاہ ہے، ان کے سجادے کچھ نہیں کرتے. بولے مالا کچھ نہیں کرتے تھے میاں، ان کے پاس پیسے نہیں رہتے، پھر جا کے مزار پہ بول دیتے آج میرے کو اتنے پیسے ہونا، تو اتنے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ان کا، شام تک چل جاتے اپنے اپنے گھر کو. تو اب یہ طریقہ میرے کو بتا گئے تھے، اب دوسرے بھائیوں کا نہیں معلوم، لیکن میری ضرورت پڑی تو میں یہاں آ کے بول دیتا ہوں میرے کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. میرا آج بھی پورا ہو جاتا. کونوا مع الصادقین ہے وہ. سبحان اللہ. وہ میرا معاملہ جمع نہ ہو لیکن کام نہیں رکتا، یہ معاملہ صحیح ہے. اس بات کی صداقت اور گواہی دیتا ہوں میں. تو لہٰذا سچوں کی صحبت میں رہنے سے بہت فائدے ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر اپنے اعمال درست کرنا ہے، ہماری آخرت اور ہماری دنیا بہتر کرنی ہے، تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ. یہ آج بیان کا کوئی مجھے وہ نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں کو چند باتیں میں نے کہا کہ خانقاہ کا لنگر کچھ نہ کچھ دے کر جاؤں، اس لیے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ یہ خانقاہ کا لنگر سچ بولنا اور سچوں کی صحبت میں رہنا، اور اس کا گھروں کی تربیت کس طریقے سے ہو، اپنے بچوں کو کس طریقے سے ہو کہ بچہ کہیں جائے دیر سے تو کہاں تھے ابھی تک. ہمارے گھر میں ابھی بھی طاہر میاں لیٹ آئے تو ہمارے اہلیہ نکل کے ان کا پورا چیک اپ کرتے ہیں، ڈاکٹری معائنہ ہوتا ہے کہ کیوں لیٹ ہوئے انہوں.
جب طاہر بخشا جاتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج بھی یہ تربیت جاری ہے, ختم نہیں ہوئی. ہم کو سادات ڈکلیئر کرنے کے لیے سید ہیں کہ نہیں ہیں. میری والدہ نے مجھے یاد ہے کہ 10 محرم کو چونے کی کھیر بنا کر ہم کو پلایا تھا, اور جب پسینے پھوٹ گئے زیادہ پسینے پھوٹے, اس کے بعد جب خوشبو بدن سے نکلنے لگی اور وہ خوشبو کی مہک چاروں طرف پھیل گئی, میرے والدہ نے کہا ہاں یہ بچے پورے سچے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ٹیسٹ ہمارے لیے گئے, تب ثابت کر کے بتائے کہ ہاں یہ سید ہیں ہماری اولاد. چونے کی کھیر کھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ بھی کرا کر دیکھے. کربلا کے میدان میں تیر کھائے تو یہاں چونے کی کھیر کھائے تو کیا کرے. تو بہرحال یہ طریقہ ہمارے پاس آج بھی ہے. لوگ کہتے ہیں خانقاہ کیا ہے, خانقاہ کیا ہے. خانقاہ وہ ہے جو کسوٹی پہ گھس کے دیکھتا ہے کہ یہ پیور ہے کہ نہیں ہے, اور پیور ہونے کے بعد پھر ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے ہاں یہ سچا ہے, یہ سچا ہے, یہ ثابت ہو جاتا ہے. تو یہی کام پہلے سے ہوتا آیا ہے, صبح قیامت تک جاری رہے گا. آپ کو اگر محبت ہے, عقیدت ہے, اور اپنی اولاد کو اگر بہتری کا راستہ دینا چاہتے ہو. کل فاروق میاں کہہ رہے تھے گوگل آج کل استاد ہو گئے, فلاں صاحب میں انٹرنیٹ استاد ہو گیا. صحیح ہے, لوگ آج کل مسائل ہم سے نہیں, گوگل سے, مولانا سے بھی نہیں پوچھتے, گوگل پہ ڈال کے دیکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ. یہ ایسی شخصیت تھی, کتنے بڑے عالم کتنا بڑا سوال لے کر آئے, اس دور کا گوگل بھی فیل ہو جاتا. آج بھی گوگل فیل ہے ان کے سامنے, یہ وہ جواب دے دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تم کو آج بھی نصیب ہوتی ہیں. بس ضرورت ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو کچھ پردے راز کے ہٹائیں گے, پھر باتیں ہوں گی ہماری. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان تمام کی جھولیاں بھر دے, جو مقصد لے کر آئے ہیں ان میں کامیابی عطا فرمائے, ہر جائز تمناؤں کو پوری فرمائے. پیرانی ماں آج دینے پہ آئے ہیں, لینے والے نے صرف نظریہ بنا دینا ہے. وہ قادری گھرانے کی وہ ماں ہے, وہ قادری گھرانے کی غوث الاعظم دستگیر کی بیٹی ہیں. وہ اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی. غوث پاک کا لنگر آپ کے زمانے سے آج تک جاری ہے. جو بھی بغداد کو گئے وہ دیکھے ہوں گے کہ لنگر جاری ہے آج بھی. تو ان کی بیٹی کا بھی لنگر یہاں جاری ہے. جو مانگنا ہے مانگو, سچے دل سے مانگو, عقیدت اور محبت کے ساتھ مانگو, تو ان کو عطا ہوتا ہے. یہی ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم انہوں کیا کرے, انہوں کیا کرے, انہوں کئی کو بیٹھے, انہوں ایسا بیٹھے تھے, انہوں ایسا بیٹھے تھے, نہیں, بلکہ اس لیے بیٹھو کہ یہاں سے ہم کچھ لے کر اٹھیں اور کامیابی اور دنیا اور آخرت کی لے کر جائیں. یہی ہو. اللہ ہم تمام کو کامیابی عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب